کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب, وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے. بہت شکریہ جناب شو میں شامل ہونے کا. پروفیسر ضیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیا رہا ہے جو کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں تعلیمی اداروں پر, اور اب یہ بھی کہہ دیا گیا ہے حکومت وقت کی جانب سے کہ 9 مئی کے بعد لاک ڈاؤن لفٹ ہوگا, لیکن تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے. آپ کا تجربہ کیا رہا ہے, اور اگلا جو اکیڈیمک ایئر ہے اس پر کیا اثرات دیکھنے کو ملیں گے؟ بہت شکریہ سر اس پہ مجھے موقع دینے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے جس پینڈیمک سچویشن میں ہم ہیں, ظاہر ہے زندگی کے سارے معمولات جو ہیں وہ ریڈیفائن ہو رہے ہیں, ہمارے ذاتی زندگی سے لے کے اور باقی ہمارے سوشل لائف تک کے سارے جو بھی پہلو ہیں. اور تعلیم اور صحت میں عمومی طور پہ یہ کہتا ہوں, اور آپ اتفاق کریں گے کہ یہ 2 ایسے شعبے ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں جب بھی کوئی کیٹاسٹرافک سچویشن اس طرح کی آتی ہے. ہم نے جو پہلی سچویشن رہی, میں کچھ بھی رائے اپنی دینے سے پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیے ظاہر ہے جان سے زیادہ اس کو بچانے سے زیادہ بڑی ذمہ داری اور کوئی نہیں ہو سکتی. جو یہ حالات ہیں جس میں اس وائرس کے جو اسپریڈ ہے, چونکہ وہ کانٹیکٹ سے اسپریڈ ہوتا ہے, تو ظاہر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ کلاس روم میں بہرحال جب 50 یا 60 بچے بیٹھتے ہیں تو ایون بعض اوقات کلاس روم سائز کی وجہ سے بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے یہ پیرامیٹرز امپلیمنٹ کرنے بعض اوقات ممکن نہیں رہتے. سو شاید تعلیمی ادارے بند کرنے کے علاوہ ہمارے پاس فی الحال کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن دیکھیے پوری دنیا میں سر یہ ہوا ہے, کیونکہ یہ وبا پوری دنیا میں ہے. اور اگر آپ دیکھیں ہارورڈ کو دیکھیں, آپ کیلیفورنیا کو دیکھیں, یو ایس میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, یا ایون آپ انگلینڈ میں آ جائیے, تعلیمی ادارے بہرحال اور یونیورسٹیاں تک خیر سارے بند ہیں. میں بریفلی آپ سے کہوں, مثلا پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں انہوں نے جو اپنا انڈر گریجویٹ کا پورا پروگرام ہے انڈر گریڈ کا وہ آن لائن کر دیا. میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ایون جو یو ایس میں بہت سی یونیورسٹیاں ہیں وہ اپنا ایون فال جو سیمسٹر شروع ہوگا فرام سپٹمبر, اس پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ شاید وہ فزیکلی اسٹوڈنٹس کو کیمپس پہ آنے کی اجازت نہ دیں. تو یہ تو ایک گریوٹی آف سچویشن ہے جو ورلڈ اکراس ہے. لیکن اس کے ساتھ جو باہر لوگوں نے کیا ہے اور جو پاکستان میں بھی ہم کچھ حد تک کر پائے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس پہ زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو پریپیئرڈنیس والا فیز ہم باقی جگہوں پہ بات کرتے ہیں وہ تعلیمی اداروں میں اس کے کرنے کی ضرورت ہے, جس کا ایک اظہار میں سمجھتا ہوں میری یونیورسٹی نے اس میں کچھ کردار ادا کیا. منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ مل کے شفقت محمود صاحب کی ڈائریکشن پہ اور پرائم منسٹر صاحب کی ٹیلی اسکول کا آغاز کیا گیا. جو اسکول کے بچے ہیں جو فیڈرل ایجوکیشن کے ادارے ہیں, فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے, وہاں پہ بچوں کو گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک اس کا کچھ لرننگ کانٹینٹ ہماری یونیورسٹی نے مہیا کیا ہے, اور کچھ کانٹینٹ جو پرائیویٹ کانٹینٹ پارٹنرز ہیں انہوں نے دیا ہے. اور اس کے پیکج ایک بنا کے ہم پی ٹی وی کے ذریعے سے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک اس کی نشریات چل رہی. تو یہ ایک پہلو ہے جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو بہرحال انگیج کر رہے ہیں تاکہ ان کا تعلیمی حج نہ ہو. یونیورسٹیوں میں اس پہ میرا کمپیوٹر سائنس میرا سبجیکٹ بھی ہے, اور میں بہرحال اس پہ خاصا میرا اپنا کام بھی ہے ای لرننگ پہ. اس میں بھی ہمیں جو پریپیئرڈنیس والا فیز ہے, ہمیں لوگ بہت سارے فورم میڈیاز یوز کر رہے ہیں, اسکائپ یوز کر رہے ہیں, زوم یوز کر رہے ہیں, ٹیمز یوز کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سے ٹیچر صاحبان کچھ یونیورسٹیوں میں بچوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لرننگ مٹیریل کی طرف بھیجا جائے. ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی حد تک تو یہ بات درست ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ اپلیکیشنز کو ایکوائر کرنا چاہیے, وہاں پہ اپنی یونیورسٹیوں میں لے کے آنا چاہیے, جو نہ صرف کوالٹی آف ایجوکیشن کو سرٹن کر سکیں, کیونکہ اس میں جو اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں ان کی آڈیٹنگ اور مانیٹرنگ کے پروویژنس موجود ہوتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ جو کنٹینٹ ہم فیس ٹو فیس موڈ میں پڑھا رہے تھے وہ منوان اسی طرح سے ایک آن لائن موڈ میں نہیں پڑھایا جا سکتا, اور ان اساتذہ کرام کی ٹریننگ بھی ریکوائرڈ ہے اس طرح کا کنٹینٹ ڈیلیور کرنے کے لیے, اور پھر اس طرح کا کنٹینٹ بنایا جائے. اگر ماضی میں بھی دیکھیں ہم تو اسپینش فلو کے بارے میں بھی کہا تھا کہ 2-3 سال تک وہ پینڈیمک کی صورتحال رہی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ فاصلاتی نظام تعلیم سے وابستہ ہیں, تو کیا ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو بھی ری ڈیزائن کرنا پڑے گا؟ اور جو آپ ٹیلی اسکول کی بات کر رہے ہیں سر, یہ اتنا انٹریکٹیو تو نہیں ہے. جب بچوں کی کیوریز ہوں گے, ان کے سوال ہوں گے, ان کے جواب وہ کیسے لے پائیں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ لیبارٹریز کے اندر جو تجربے مختلف سائنسز کے کرنے ہوتے ہیں, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, دیگر اس طرح کے جو مضامین ہیں, تو ان کا انتظام پھر کیسے ہوگا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مشکلات ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے سر، اگر ہم اس کو یہ پینڈیمک اور اس کی جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ، ہمیں اس میں سے بھی بہرحال اپرچونیٹیز تلاش کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. اور میں جس ڈومین میں ہوں، آپ نے بڑی مناسب اور ریلیونٹ پرٹیننٹ بات کی ہے سر، کہ ایک تو یہ ہے کہ میں فاصلاتی نظام تعلیم میری یونیورسٹی کا پرائمری مینڈیٹ ہے. ایون ہم نے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے. پہلے ہم پرنٹڈ مٹیریل، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم بھیجتے تھے بچوں کو پرنٹ کر کے. ہم نے اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے. ہم نے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم یونیورسٹی میں ایوالو کیا. اور جس ٹیلی اسکول کی ایک دقت کا آپ نے اظہار کیا، بالکل درست بات ہے، جس پہ پہلے دن ہم نے بھی سوچا کہ یہ ٹی وی پہ جو بھی اس طرح کی ٹرانسمیشنز ہیں وہ سنکرنس موڈ میں کبھی بھی کمیونیکیشن نہیں ہے. بچوں کا فیڈ بیک نہیں لیا جا سکتا، ان کے سوالات نہیں دیے جا سکتے، ان سے انٹریکشن نہیں دیا جا سکتا، جس پہ بہرحال ہم آج کل اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ اس کمپوننٹ کو کس طرح سے اس کے ساتھ آگمنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو بات پھر میں واپس اپنی بات پہ آ کے یونیورسٹیوں والے میں اگر آؤں تو جو لرننگ مینجمنٹ سسٹمز کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سنکرنس اور اے سنکرنس دونوں موڈز میں ٹیچنگ کی جا سکتی ہے. لرننگ مٹیریل بھیجا جا سکتا ہے، اس پہ آن لائن اسیسمنٹس کی جا سکتی ہیں، اس میں بلاگز اویلیبل ہیں، اس میں ڈسکشن فورمز اویلیبل ہیں. تو انٹریکشن کے مینز اور میکنزمس بھی اویلیبل ہیں. یونیورسٹیوں کو بہرحال اس کی طرف آہستہ آہستہ سے سوئچ کرنا چاہیے. اور ساتھ جو آخری ایک بات آپ نے کہا کہ جو پریکٹیکل کی اور سائنس کے مضامین ہیں، میری آج صبح ہی ایک دوست ہیں ہمارے کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ہیں انگلینڈ میں ایک یونیورسٹی میں نے 4-1 مہینے پہلے بھی ان کے ساتھ ایک کمپنی کو وزٹ کیا تھا. آج کے دور میں سر یہ بھی ناممکن نہیں رہا. ورچوئل ریالٹی اور آگمنٹڈ ریالٹی کے کانسیپٹس کو یوز کرتے ہوئے آج ایسا لرننگ مٹیریل بنایا جا رہا ہے جس میں جب آپ ایون یہ والے پریکٹیکلز اگر وہاں پہ بچوں کو اس وی آر اے آر بیسڈ کانٹینٹ کے ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ اسی طرح محسوس کرتے ہیں جیسے اس کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آگمنٹڈ ریالٹی یا ورچوئل ریالٹی، ایز اف یو آر پرفارمنگ دوز ایکسپیریمنٹس آن یور اون، ایک ریئل ورلڈ میں. تو اس پہ بھی میری یونیورسٹی نے کام کرنا شروع کیا ہے اور ہم وہ ریسورسز انشاءاللہ گریجولی ڈیولپ کر کے پاکستان کے باقی اداروں کے لیے بھی انشاءاللہ انیبل کریں گے. اچھا پروفیسر ضیاء صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس پر انتظام کیا گیا ہے کہ تمام بچوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے؟ اگین سر، ظاہر ہے یہ جو ٹیکنالوجی کے جتنے بھی ٹیکنالوجی کو ایز وہیکل یوز کرتے ہوئے جتنے بھی ہم کمیونیکیشن چینلز اسٹیبلش کریں گے وہ آبویسلی انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے لیے ایک تو یہ ایک پہلو ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، جس میں ایچ ای سی بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے. اور میری یونیورسٹی میں چونکہ میرے اپنے پاس تقریباً 14 لاکھ بچے بچیاں پڑھتے ہیں تو ہم نے خود ٹیلکوز کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں. اور ٹیلکوز نے بہت ایک کہہ لیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت ہی کاسٹ افیکٹو ماڈل لا رہے ہیں، کاسٹنگ ماڈل لا رہے ہیں جس میں یہ والا لرننگ کانٹینٹ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے سے اگر بچے ایکسیس کریں گے تو انہیں منیمل کاسٹ جو ہے وہ بینڈ وڈتھ کی یا 3G یا 4G سروسز کی دینی پڑے گی. تو ایک تو یہ پہلو ہے جس کو میں سمجھتا تھا کہ مجھے مینشن کرنا چاہیے. رہی بات سر یہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں، میری یونیورسٹی تو سر ایسی ہے جہاں پہ میرے پاس تو بلوچستان میں خاران اور لسبیلا سے لے کے اور اس طرف پھر گوادر تک اور پھر اسی طرح سے کراچی سے لے کے اور ادھر راولا کوٹ تک میری یونیورسٹی میں پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہیں. سو میں بالکل اس کو آلریڈی بھی کنفرنٹ کر رہا ہوں. تو ہم نے یہ پلان کیا، اسی وجہ سے آج کل ہم اپنے ٹی وی چینل پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا لائسنس جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں ہم اپنا ٹی وی چینل جو ہے وہ آن ایئر چلا جائے گا. تو یہ سروسز ایون میں باقی یونیورسٹیوں کو بھی دینے کو تیار ہوں کہ ہماری ٹی وی سروسز کو یوز کر کے ان ایریاز میں جہاں پہ ٹی وی کی کمیونیکیشن جا سکتی ہے وہاں پہ بچوں کو لرننگ مٹیریل اس طرح سے دیا جا سکے. اور تیسرا کمپوننٹ بہرحال وہ ہے جس پہ آلریڈی ہم کنونشنل جو ڈسٹینس ایجوکیشن کے مینس تھے جس میں پرنٹڈ فارم میں لرننگ مٹیریل بچوں کو بھیجا جا سکتا تھا. ایک آخری بات میں صرف گزارش کروں، دیکھیے جب ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ہوتی ہیں تو ہمیں آئیڈیلزم کو تلاش نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چیلنجز رہیں گے لیکن ہمیں گریجولی ان چیلنجز کو، یہ والا سارا موڈ آبویسلی فیس ٹو فیس ایجوکیشن کے موڈ کی بھی 100% ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں گریجولی بچوں کی لرننگ ایکسپیرینس کو امپروو کرنے کے لیے اور کوالٹی ایجوکیشن اسرٹن کرنے کے لیے مینز ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی میں ٹیلکوز کے لیے بھی ایک اپرچونیٹی ہے جس پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے کہ یہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی کنیکٹیوٹی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے وہ بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہیں سہولتیں دی جائیں تاکہ وہ اپنا انفراسٹرکچر انہیں علاقوں میں دے جائیں. بالکل ٹھیک. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، وائس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا اور ان تمام نکات سے ہمیں آگاہ کرنے کا. اسی پر وقفہ لیں گے، اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس.
کے شعبے سے ہٹ کے بات کریں گے ان تمام پاکستانی شہریوں کی جو سمندر پار کوشش کر رہے ہیں پاکستان واپس آنے کی، اور حکومت وقت کے کو بھی کئی تجاویز دی ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکرام قریشی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ اکرام صاحب شو میں شامل ہونے کا. یہ بتائیے گا جناب، یہ جو سلسلہ شروع ہوا چین سے